اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ سورۃ الاعلیٰ ہے، مکی دور کی سورہ ہے۔ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی آیات کے اندر بہت بڑا سبق دیا گیا ہے، اور مکی صورتوں کا یہ خاصہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کے اوپر، رسالت کے اوپر اور آخرت کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس میں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اے نبی اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا۔ یعنی ہر طرف مخلوق کی پکاریں لگائی جا رہی ہیں، ان کی بندگی ہو رہی ہے، ان کی جو ہے بڑائی کو مانا جا رہا ہے اور لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اور ان سب کے سامنے اس اللہ کا نام لیں، اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اور باقی سارے جتنے کلمے ہیں، جتنی خدائیاں ہیں، ان کو نیچے کرنا ہے۔ اس انداز سے بتایا گیا کہ اس اللہ کے نام سے تعارف کرایا جا رہا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی ہے، اس نے تقدیر مقرر کی اور پھر اس کی رہنمائی کی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ یعنی ایک ایک چیز کے اوپر انگلی رکھی جا رہی ہے کہ جو کچھ تمہیں زمین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ اس اللہ کا بنایا ہوا ہے، جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، جس کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ وہ تمہارا اپنا مالک ہے، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہارے باوجداد کو پیدا کرنے والا، تمہارے لیے ساری سہولیات کو پیدا کرنے والا، مویشیوں کا پیدا کرنے والا، پھر ان کے لیے چارے کا انتظام کرنے والا۔ اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے یہ چیز رکھی ہے کہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو سال میں کتنی دفعہ یہ منظر کہ یہ فصلیں ہیں، یہ اگتی ہیں، اس کے بعد یہ پکتی ہیں، ان کے پکنے کے اوپر غور کرو، پھلوں کے پکنے کے اوپر غور کرو، اور پھر دیکھو پھر یہ چورا ہو جاتی ہے، پھر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتی ہے، اگلے سال پھر نئے سرے سے یہ اگتے ہیں، پتے اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ اسی طرح انسان کا بھی معاملہ ہونے والا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، یہ بڑا ہوگا، یہ بوڑھا ہوتا ہے، یہ مرتا ہے اور خاک ہو جاتا ہے، ہڈیاں اس کی پنجر بن جاتی ہیں۔ قیامت کے دن پھر ان کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ یہ منظر دکھایا گیا۔ پھر اس میں بیچ میں ایک چیز لائی گئی، نبی علیہ السلام چونکہ جب وحی اترتی تھی تو اس کو ذرا جلدی جلدی پڑھتے تھے یاد کرنے کے لیے، تو اس کا ذکر کیا گیا کہ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے۔ یعنی یہ فکر بالکل ختم کر دو، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ نازل کر رہا ہے، وہ آپ کو پڑھوا دے گا، یاد کرا دے گا، اور اس کے بعد اس کو پھیلانا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اسے جو اللہ یعنی جو نہیں بھولو گے، آپ بھولو گے نہیں، کیونکہ یہی خطرہ ہوتا تھا جلدی جلدی پڑھو یاد کرو، جبریل علیہ السلام پڑھ کے چلے جائیں کہیں کوئی چیز میں بھول نہ جاؤں، فرمایا نہیں بھولو گے، ہم نہیں بھولنے دیں گے مگر اتنا جتنا اللہ چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی قاعدے کو لیے کا پابند نہیں، وہ چاہے تو بلا بھی سکتا ہے لیکن وہ اتنا ہی بلائے گا جتنا اللہ چاہے گا، اور وہ اس کو یاد رکھوائے گا۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ تم پوشیدہ کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔
فرمایا اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ یعنی یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا گیا ہے کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، آپ کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہو جائیں۔ ہم تو بالکل دین آسان ہے، اور آپ کے ذمے اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ جو انسان یعنی اس کو اٹھا سکے۔ آپ کا کام صرف بتانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، کوئی زبردستی منوانا نہیں ہے، کیونکہ منوانا تو بہت مشکل کام ہے، لہذا مشکل کام آپ کے ذمہ نہیں لگایا گیا ہے۔ آسان کام ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، اور نصیحت بھی یہ نہیں کہ ہر وقت لگے رہیں، بلکہ جب محسوس کریں کہ آپ کا نصیحت کرنا کچھ فائدہ دے گا انسانوں کو، اس وقت آپ نصیحت کریں۔ اور اس نصیحت سے سبق وہی سیکھے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی عزت ہے، اللہ کا وقار ہے۔ وہ ان چیزوں سے سبق لے گا، وہ محسوس کرے گا، وہ سوچے گا کہ دیکھو یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ میرے فائدے کی بتائی جا رہی ہے، میری آخرت کو بنانے کے لیے ہے، اور اس سے میں اچھا انسان بنوں گا، تو وہ کیوں مخالفت کرے گا؟ وہ تو اس کو اپنا فائدہ سمجھے گا، تو وہ نصیحت کو قبول کرے گا، اور اس سے گریز کرے گا ہر وہ شخص جو انتہائی بدبخت ہے۔ یعنی اس نصیحت سے اگر کوئی منہ پھیرے گا تو انتہائی بدبخت آدمی ہوگا، بہت ہی زیادہ یعنی کم نصیب والا اور بہت ہی بدبخت قسم کا انسان ہوگا، جو ایسے مالک سے اپنی مغفرت نہیں لے سکا ہے، ایسے مالک سے ان بڑی بڑی جنتوں کو نہیں لے سکا ہے، یقین کیجئے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی تھی، اور وہ کوئی فرشتوں کے لیے نہیں بنی ہیں یا کسی اور مخلوق کے لیے نہیں بنی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں بنائی ہیں، وہ اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں۔ اور یہ انسان ایسا بدبخت ہے کہ ایسے مہربان مالک سے، جو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا مالک ہے، اس سے بھی وہ نہیں لے سکا ہے، تو یہ انتہائی بدبخت انسان ہوگا۔ اور اس نے لیا بھی تو کیا لیا ہے؟ اپنے مالک اور خالق سے وہ آگ لی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ اسی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اور آگ بھی ایسی ہے کہ نہ اس میں جیے گا نہ مرے گا۔ بتائیے، اس آگ کے اندر جینا بھی کیا جینا ہے، اور موت آنی نہیں ہے، نہ مرے گا نہ جیے گا، یعنی مرنا بھی نہیں ہے اور جینے کا بھی کوئی لطف نہیں ہے وہاں۔ کیسی خوفناک جگہ ہے، کیسی بری جگہ ہے جس کے اندر وہ جائے گا۔ فرمایا فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر صلات پڑھی، یعنی وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کا نام لیا، اللہ کے نام سے ہی معاملات شروع کیے، اس نے اللہ کو پکارا، اللہ کا بندہ بن گیا، اور پھر اللہ کی فرمان برداری میں اس نے پاکیزگی اختیار کی ہے، کفر و شرک کی گندگی کو اس نے چھوڑا ہے، نافرمانی کو چھوڑا ہے، منافقت کو چھوڑا ہے، یعنی ہر اس چیز کو چھوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی جو بھی چیز ہے وہ گندگی ہے، تو اس کو اس نے چھوڑا ہے، پاکیزگی اختیار کی ہے۔ اسی لیے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے، پاک کلمہ، یعنی کلمہ تو ہے ہی پاک، لیکن کلمہ پاک جب آپ پڑھیں گے تو تب آپ پاک ہوں گے، ورنہ آپ نجس کے نجس ہی رہیں گے۔ اسی کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے آپ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ جس طرح سورہ 3 میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ہم نے انسان کو بڑی بہترین ساخت کے اندر پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو، اور یہ نیچوں سے نیچ ہو گیا، سب نیچوں سے، یعنی اللہ فرماتا ہے میری مخلوق میں سب نیچوں سے یہ نیچ ہو گیا، جتنی بھی کوئی نیچ قسم کی مخلوق آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، حتیٰ کہ گندی نالی کے جو کیڑے ہوتے ہیں یا گندگی کے اندر جو پرورش پانے والے کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جاندار مخلوق ہے، فرمایا اس سے بھی نیچے ہو گیا، اور اس نیچے ہونے سے اگر کوئی بچا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مومن بچے ہیں، ایمان اختیار کرنے کی وجہ سے پھر وہ اس گندگی سے بچے ہیں، اور پھر یہ پاکیزگی اختیار کی ہے۔ سورہ زمر کے اندر آتا ہے جب یہ جنتی جنت کے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو جنت کے وہ داروغے جو جنتی فرشتے ہوں گے وہ پہلی بات تو السلام علیکم کہیں گے، اور ساتھ ہی کہیں گے تم پاکیزہ لوگ تھے، تم پاک لوگ تھے۔ تو یہ انسان پاک ہوتا ہے کلمہ طیبہ کی وجہ سے، جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلی بات جو اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، غریب نواز نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کسی اور کے سامنے میں نے نہیں جھکنا ہے۔
اس زمین کے اندر یہ بھیجا گیا ہے، اللہ نے اس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے لیے یعنی اس بندگی کے امتحان کے لیے یہ جو امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہ پوری کائنات ہے، پوری کائنات بنائی گئی ہے، اندازہ لگائیے اس انسان کے لیے، اور انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے پہلے بھی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ جو کائنات بنی ہے، یہ کائنات بھی اس کا ایک چھوٹا سا منصوبہ یاد رکھیے۔ اللہ کی اتنی عظیم ہستی ہے، اتنا عظیم ہے، یہ کائنات اللہ نہ بھی بناتا تب بھی اسی طرح الہ تھا، تب بھی اسی طرح اس کی حکومت تھی، اور اس کا جو عرش تھا وہ پانی کے اوپر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو بنایا، اس کائنات کو بنایا، پھر اپنے عرش کو منتقل کیا اوپر، اور پھر اس طریقے سے پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو دیکھیے اس انداز سے بتایا گیا کہ اس اللہ کو جو مانے گا وہ پاکیزگی اختیار کرے گا۔ پاکیزگی اختیار کرنا ضروری ہے، جب تک پاک نہیں ہوگا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، جب تک وہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھے گا۔ اس کو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہا گیا کہ یہ صرف زبان کی کروٹ سے پڑھنے والا کلمہ نہیں ہے، بلکہ اس کا جو مخرج ہے یہ دل ہے، یہ ہے دل، یہاں سے نکلے، یہاں کے اندر سے نکلے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ چاہے پوری زمین کے انسان گلے پھاڑ پھاڑ کر ان کے پھیپھڑے پھٹ جائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی اور ہے جس کے سامنے رکوع کیے جائیں، سجدے کیے جائیں، توکل کیا جائے، بھروسہ کیا جائے، پکاریں لگائی جائیں، جس طرح اس دور کے مشرکین لگاتے تھے۔ کوئی یا ابراہیم اگس نہیں کہتا تھا، کوئی لات بابا، منات بابا، ان کو پکارتے تھے، پوچھتے تھے، اور آج کے دور کے اندر یہ پکار رہے ہیں، کوئی یا علی مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا رسول مدد کہہ رہا ہے، کوئی یا غوث مدد کی پکاریں لگا رہا ہے، یا عباس کے علم بلند کر رہا ہے، یا حسن یا حسین کے جھنڈے بھی بلند کرتا ہے، سب کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں الہ کے اوپر گویا چوٹ مارتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر اس کے اوپر ایک اور لا چلاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے بلکہ اور بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ اس کلمہ طیبہ کے اندر سے نکل جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ عام طور پر دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جی، خدا یہ کہہ دی اس انداز سے۔ انسان سوچتا ہے بھائی واقعی خدا تو کوئی نہیں اور ہم کون سا مانتے، تو کل گویا ہم کلمے کے ماننے والے ہو گئے۔ کھول کے بیان نہیں کرتے ہیں، اپنے بتوں کو بچاتے ہیں، دوسرے کو بتوں کو توڑتے ہیں۔ ابھی یہ کل پرسوں ایک تقریر میں نے ایک سیاسی لیڈر سے سنا، وہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا شرک ہے۔ اندازہ لگے، جھوٹ بولنا بہت بڑا شرک ہے۔ بھائی جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور بذات خود شرک ایک بذات خود جھوٹ ہے۔ شرک بذات خود ایک جھوٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق ہے، یہ جھوٹ تھا۔ اپنا جھوٹ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، خود مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور پوچھنے والے جب پوچھتے بھی ہیں تو آگے سے جواب دیتے نہیں بھائی یہ محبت اور عقیدت کی وجہ سے ہے۔ بھائی محبت اور عقیدت کی وجہ سے شرک ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ جو اپنے انبیاء کو اللہ کے ساتھ بیٹا قرار دیتے ہیں، اللہ کا بیٹا، تو کیا وہ نفرت میں قرار دیتے ہیں؟ وہ محبت کے اندر آگے قرار دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ آخری امت جو نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا قرار دیتی ہے، تو بتاؤ کہ نفرت میں کرتے ہیں؟ یہ محبت میں کرتے ہیں۔ شرک ہمیشہ محبت میں ہوا ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو بڑھایا تھا۔ ہلاک ہو گئے بڑھانے والے، مجھے جب بھی یاد کرو عبد و رسول، میں اللہ کا عبد ہوں، پہلے عبد ہونے پر، اور پھر اس کا رسول بھی ہوں۔ عبد تو سارے ہیں، اب ان عبد میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اپنا رسول چھاٹا، اور سارے کے سارے عبد ہیں، فرشتے، جنات، پوری کائنات، اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کی عبد ہے، بندگی کرنے والی ہے۔ اور مالک فرماتا ہے جس نے میرا عبد ہونے سے انکار کیا، یا میرا عبد ہونے میں تھوڑی سی کوئی توہین محسوس کی، انسلٹ محسوس کی، کہ اس کو عبد ہونے میں تھوڑی سی انسلٹ ہے، تو اس کا میں نے جو علاج رکھا ہوا جہنم رکھا ہوا ہے۔ اس انداز سے بتایا گیا کہ میں اللہ کا عبد ہوں پہلے، اور پھر اس کا رسول ہوں، یہ مانو، میری یہ حیثیت ہے۔ لیکن انسانوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنا دیا۔ مسجدوں تک کے اندر ایک طرف لکھتے ہیں یا اللہ، اور پھر مقابلے میں لکھتے ہیں یا رسول اللہ، یا محمد لکھتے ہیں۔ یہ بالکل مقابلہ ہے، شرک ہے یہ۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے۔ یہ تو زبانی ہوتا ہے، اور لکھ کے دے دینا تحریر کی اہمیت اور زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح کسی کے ساتھ کوئی بات چیت ہو رہی، کوئی طے چیزیں ہو رہی ہوں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں اچھا لکھ کے دے دو، تو لکھنے کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب سٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے دے دیا جاتا ہے، نیچے سٹامپ لگا دی جاتی ہے، اس کی اہمیت بات چیت سے زیادہ ہوتی ہے، ریکارڈ اس کا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو انہوں نے لکھ کے لگا دیا اپنی مساجد کے اندر کہ اللہ کے علاوہ اور معبود ہیں،
تو اس طریقے سے انہوں نے پاکیزگی نہیں اختیار کی ہے. تو پاکیزگی اختیار کیے بغیر آپ سارے جانتے ہیں کہ اگر وضو کے بغیر نمازیں پڑھے، سارے کہتے ہیں کوئی نہیں ہوئی. کیوں؟ وضو ہی نہیں کیا جی، پاکیزگی نہیں کی، اختیار کی. تو جب یہ نماز نہیں ہوتی یہ سمجھتے ہو تو بتائیے وہ پاکیزگی جو ایمان کی پاکیزگی ہے، وہ پاکیزگی اختیار کیے بغیر انسان عمرہ کرے، حج کرے، روزے رکھے، تہجد گزاریاں کرے، جو مرضی کرتا رہے، جب تک یہ شرک نہیں چھوڑے گا اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. فرمایا اس طرح پاکیزگی اختیار کریں، اپنے رب کا نام لیں اور پھر صلوات پڑھیں. پھر انسان کو جو ایک دکھتی رہ گیا، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ ہاتھ رکھا ہے کہ دیکھو وجہ کیا ہے، کیوں نہیں تم ایمان کی طرف آ رہے ہو، کیوں نہیں تم عقیدہ ٹھیک کر رہے ہو. فرمایا مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. مسئلہ یہ ہے دنیا تمہارے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز کو دنیا کے اینگل سے دیکھتے ہو، حالانکہ اس دنیا جس کے لیے مرے جا رہے ہو، جس کے لیے کیا کچھ تم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، کتنی محنتیں کرتے ہو، یہ آخرت کے مقابلے میں اس کی مثال دی گئی کہ یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح سمندر کے اندر ایک انگلی ڈبو یا سوئی ڈبو اور واپس نکالو تو جو تری اس کے ساتھ لگ گئی یہ ساری دنیا ہے، اور جو باقی سمندر بچ گیا ہے اندازہ لگائیے یہ موجیں مارتا ہوا سمندر، یہ آخرت ہے. یہ مسئلہ، یہ پرابلم ہے، آپ کا بتایا گیا کہ یہ پرابلم ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یعنی دو خوبیاں ہیں آخرت کے اندر، اس دنیا کی زندگی سے اور اس زندگی میں یہ فرق ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے، کوالٹی میں بھی بہتر ہے. وہاں بھی محلات ہیں لیکن یہاں کے محل سے وہ زیادہ خوبصورت ڈیزائن کیا ہوا ہے، زیادہ اچھا ہے، زیادہ پائیدار ہے، زیادہ دیر تک رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. یہاں کے کھانے آپ سمجھتے ہیں وہاں کے بھی کھانے ہیں، لیکن وہاں کے کھانوں کی کوالٹی یہاں کے کھانوں سے بہت ہی کروڑوں خربوں گنا زیادہ ہے. ایک بال برابر اس کے اندر کمی نہیں ہے، پکنے میں یا پکانے میں یا ٹیسٹ میں. اپنی جوبن کے اندر ہیں. یہاں کے کپڑے آپ دیکھتے ہو، اچھا لباس پہننے کی شوقین ہو، وہاں آگے تو اس سے زیادہ کوالٹی کی ورائٹی موجود ہے اور زیادہ لگژری لائف اور زیادہ ڈیزائننگ والے 70 لباس. یہاں زیادہ کتنا ہوتا ہے کہ جو مشہور ہے تو 3 پیس سوٹ ہے جی، 3 پیس. وہاں 70 پیس سوٹ ہوگا، اندازہ لگے مومنوں کا. لیکن کوئی جسم کے اوپر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بوجھل محسوس نہیں کریں گے، اور خوبصورتی کے اندر وہ اضافہ ہونے والی چیز ہے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی چیز ہے. وہاں کوئی لانڈری سسٹم نہیں ہے، ایک مرتبہ جو مومن لباس پہنے گا دوبارہ کبھی نہیں پہنے گا، اندازہ لگے. استری کرنے کا وہاں نظام نہیں ہے، وہاں دوبارہ کپڑے دھونے کا نظام نہیں. ایک دفعہ بس کیا معاملہ، پھر اگلی دفعہ اس سے بہتر کپڑے وہ پہنے گا. اس انداز سے آخرت بتایا، آخرت بہت زبردست ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور آپ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے جتنے بھی لوگ تقریریں کرتے ہیں، چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں چاہے یہ سیاسی لوگ ہوں، خاص کر کبھی ان کی زندگی میں آپ نے کبھی جنت کا ذکر سنا ہو کہ یہ ساری باتیں کرو تمہیں جنت ملے گی یا تم جہنم سے بچ جاؤ گے؟ اگر یہ معاملہ کیا تم جہنم میں چلو، نہ کبھی جنت کی لالچ دی گئی، اس کا شوق دلایا گیا، نہ کبھی جہنم کا خوف دلایا گیا. بس دنیا ہے، روڈ تمہاری ٹھیک کر دیں گے جی، تمہارے اوپر یہ تمہارے تقریریں تم نہیں کر سکتے ہو، اپنا اظہار خیال نہیں کر سکتے ہو، اس کا حق ہم تمہیں دلوائیں گے جی، تمہیں یہ کرا دیں گے جی، تمہیں جناب روٹی دیں گے جی، تمہیں کپڑے دیں گے جی، تمہیں جناب مکان دیں گے جی. اس طرح کی لالچیں دی جاتی ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا اس طرف آؤ تمہیں جنت ملے گی. حالانکہ ہمارا جو دین ہے، جس کی یہ کبھی کبھی ضرورت کے تحت کبھی کبھی یہ حوالے بھی دیتے ہیں، اس کے اندر جو بیعت ہوئی تھی، جو مدینے والوں نے آ کے بیعت کی تھی، اس وقت نبی علیہ السلام نے ان سے جب بیعت کرنے لگے تو ان کا ایک کھڑا ہو گیا بڑا خطیب. انہوں نے کہا دیکھو تم غور کر لو کس بات کے اوپر بیعت کر رہے ہو، تم رسول کو اپنے ہاں دعوت دے رہے ہو اور پورے عرب کی تلواریں تمہارے خلاف اٹھیں گی، اور اس وقت اگر تم نے چھوڑ دیا رسول کو تو وہ چھوڑنا آج چھوڑنے سے زیادہ خطرناک ہوگا. لہٰذا اگر تم لے جا رہے ہو تو اگر تم ان کی خاطر جانے دو، بیویوں کو بیوہ کراؤ، بچوں کو یتیم کراؤ، اس کے لیے تیار ہو تو پھر تم لے جاؤ، ورنہ یہ بڑا سخت معاملہ تم کر رہے ہو. تو اس کے بعد انہوں نے آپس میں کہا، ان کا ٹھیک ہے ہم یہ سب کچھ کریں گے، برداشت کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا، ہمارے حصے میں کیا آئے گا؟ نبی علیہ السلام نے صرف ایک لفظ بولا، اندازہ لگائیے، الجنہ، جنت ملے گی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپس میں مشورہ نہیں کیا، ہر طرف سے آوازیں آئیں، رضینا رضینا، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، صرف جنت حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ہمارے ہاں اس کا ذکر ہی کوئی نہیں، یعنی وہ جو بنیاد ہے کسی چیز کی، ہمارے ہاں اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اصل پرابلم ہے. فرمایا اصل پرابلم تمہارا یہ ہے، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، بس دنیا چھائی ہوئی ہے اور آخرت سے بالکل بے فکر ہو، اور کوئی تمہیں اس کی پرواہ نہیں، حالانکہ وہ باقی رہنے والی ہے اور وہ بہتر بھی ہے. اور فرمایا یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی. یعنی یہ کوئی آج پہلی دفعہ آپ کو بات نہیں بتائی جا رہی ہے،
اس سے پہلے بھی جو انسانیت کی اصلاح کے لیے انبیاء نے، ابراہیم علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کی اصلاح کی تھی اور ان کو جو باتیں بتائی تھی، وہ بھی یہی بات تھی، ان کو بھی یہی معاملہ کیا گیا تھا کہ دیکھو تم ایمان کی طرف آ جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ جنت دے گا اور تم اس جہنم سے بچا لیے جاؤ گے۔ یہ دعوت ایسی دعوت ہے، یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک بات ہے، مانو گے تو جنت ملے گی، نہیں مانو گے تو جہنم ملے گی۔ اصل میں یہ معاملہ آج نہیں اٹھایا جا رہا ہے، اور اسی چیز نے مکہ کے اندر کھلبلی مچائی تھی کہ دیکھو یہ کہا جا رہا ہے، ہم بڑے بڑے سرداروں کو یہ بات کہی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم سے کوئی ڈسکس کرتے، کوئی معاملہ کرتے، کوئی آپس میں مل بیٹھ کے معاملات کر کے اس کو تھوڑا بہت جو اس کتاب کے اندر وہ تبدیلی شیلی کر کے کچھ آپس میں مذاکرات کرتے اور پھر ایک متفقہ طور پر کسی چیز کے اوپر ہم اکٹھے ہو جاتے۔ اب بالکل صحیح کہتے ہیں کہ میری بات مانو، یہ نہیں مانو گے تو تمہیں جہنم ملے گی، اندازہ لگے۔ اور یہ جو ہمارے آزاد کردہ غلام تھے جو کل تک ہمارے سائے سے ڈرتے تھے، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بلال ہے، یہ سہیب ہیں، یہ وہاں جنت کی بڑے بڑے اونچے اونچے درجات میں ہوں گے، اور جناب ان کے لیے باغیچے ہوں گے، ان کے لیے بیوی ہوں گی، ان کے لیے بڑے بڑے لباس ہوں گے، کھانے ان کو ملے جائیں گے، اور ہمیں سرداروں کو وہاں جہنم کی پیپ پلائی جائے گی۔ تو بتاؤ وہ برداشت کر سکتے تھے یہ بات؟ یہی چیز ان کے سامنے رکھی گئی تھی، اصل میں اسی کے اوپر وہ معاملہ ہوا تھا، یہی وہ دعوت تھی، اور بالکل اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کہا کہ بالکل یہی ہوگا، یہی ہونا ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ تم اور تمہارے سارے بڑے، تم کیا چیز ہو، تمہارے بڑے بڑے جتنے سردار تھے جو گزرے ہیں، جن کے بارے میں تم یہ سوچتے ہو بڑے وہ دانشور تھے اور بڑے علاقے میں ان کا نام تھا اور ان کا بڑا روب اور دبدبہ تھا، وہ سارے جنہوں نے تمہیں اس راستے کے اوپر چڑھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ داتا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، ان کا وسیلہ ہے، اس طرح جس نے تمہیں یہ اس پٹی پر چڑھایا ہے، اس ٹرین پر چڑھایا، وہ تو آگ میں چلے جا چکے، اب تم نے بھی جانا ہے اس کے، تمہارے سارے، اور جن جن کو تم پوجتے ہو، یہ بڑا تم نے بت کھڑا کیا ہوا ہے، یہ مزار ہے، یہ حضرت ہیں جن کے، یہ سارے وہاں جلیں گے۔ اس کا ایندھن اور اس کا جو ایندھن ہوں گے، اس جہنم کا ایندھن ہوں گے، فیول برننگ مٹیریل جو ہوگا وہ تم ہوں گے، اور وہ تمہارے بڑے بڑے جتنے دربار اور بڑے بڑے مورتیاں ساری وہاں تمہیں جب گٹھے ہو جاؤ گے، بتاؤ اس وقت تمہارے اوپر کیا بیتے گی، اس وقت تمہارے اوپر کیا گزرے گی۔ پھر ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ تمہارے لیڈر آج جن کے پیچھے چلتے ہو، جن کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو کہ ہم بس ان کی خاطر جان دے دیں گے، ان کی خاطر ہم جان دے دیں گے، انہی کے اوپر کل تم لعنتیں بھیجو گے، اور وہ تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گی، کیونکہ تمہاری وجہ سے ان کے عذاب کے اندر اضافہ ہوگا، ان کی وجہ سے تمہارے عذاب کے اندر اضافہ ہوگا، اس طرح دوہری لعنت دونوں کے اوپر پڑے گی۔ تو اس طریقے سے بتایا گیا، یہ انجام ہے اللہ کے بندو، آج جس کی طرف کوئی توجہ نہیں ڈالا، نہ کوئی مذہبی لوگ ڈرا رہے ہیں، بلکہ سب کے پیڑ لگے ہوئے دین کے ساتھ، کوئی فرقے بن گئے ہیں، مسلک بن گئے ہیں، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، کوئی صوفی، کوئی چشتی، قادری، سروردی، نقشبندی، گنے نہیں جا سکتے ان کے نام ہیں، اتنے مسلک ہیں، اور ہر وہ کام انہوں نے اختیار کیا ہے جس سے اللہ کی کتاب اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا، بتایا تھا اللہ کی کتاب دیکھو فرقوں میں نہ بٹنا، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو پچھلی قومیں فرقوں کے اندر بٹی، تم نہ بٹنا، پچھلی قوموں کے اوپر لعنت پڑی تھی قبریں پکی کرنے کی وجہ سے، عرس اور میلے کرنے کی وجہ سے، دیکھنا تم نہ کرنا، ہر وہ چیز انہوں نے کی ہے جس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا۔ اس وجہ سے آج یہ ساری مشکلات جو ان کے ساتھ ہیں، چاہے یہ ہماری ملکی ہوں، پوری انٹرنیشنل ہوں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو درگت بنی ہوئی ہے، یا پوری انسانیت کے ساتھ جو زمین کے اوپر ہو رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یقین کیجیے اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ پوری طرح ان کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے دیکھ رہا ہے، ان کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ اپنی نافرمانی میں بڑھتے جا رہے ہیں، وہ اپنے عذاب کا شکنجہ تیز کرتا چلا جا رہا ہے، اور عذاب آتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور ٹلتے ہیں توبہ استغفار کی وجہ سے۔ جب تک یہ توبہ استغفار نہیں کریں گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، مالک فرماتا ہے نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، کہ ہم یہ جو دنیا کے اندر ان کو ہلکے عذاب ذرا چکاتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ہماری طرف رجوع کریں، ہماری طرف رجوع کریں، ہمیں اپنا آقا اور مولا مانیں، ہمیں اپنے دادا اور دستگیر مانیں، ہمیں براہ راست پکاریں، ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم نے اس لیے ان کو پیدا کیا ہے، اور اگر یہ بات نہیں مان رہے ہیں تو عذاب اکبر کے اندر جب یہ شکنجے میں کس دیا جائے گا، پھر تو موقع ہی ختم ہو جائے گا، ابھی تو موقع ہے لعلہم یرجعون، تاکہ میری طرف رجوع کریں، لیکن جب رجوع نہیں کریں گے پھر عذاب کا جو بڑا کوڑا برسے گا، تو پھر وہ رجوع کرنے کا معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔